بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کے سبق کی عبارت ہے وَيُكْرَهُ السُّفْتَجَةُ وَهِيَ إِقْرَاضٌ لِسُقُوطِ خطر الطريق في المغرب السُّفْتَجَةُ بضم السين وفتح التاء أن يدفع إلى تاجر مالا بطريق الاقتراض ليدفعه إلى صديقه في بلد آخر وإنما يقرضه لسقوط خطر الطريق وهي تعريب سفتة، وإنما سمي الإقراض المذكور بهذا الاسم تشبيها له بوضع الدراهم أو الدنانير في السفاتج أي في الأشياء المجوفة، كما يجعل العصا مجوفا ويخبأ فيه المال، وإنما شبه به لأن كل منهما احتيال لسقوط خطر الطريق، أو لأن أصلها أن الإنسان إذا أراد السفر وله نقد أو أراد إرساله إلى صديقه فوضعه في سفتج ثم مع ذلك خاف الطريق فأقرض ما في السفتجة إنسانا آخر فأطلق السفتجة على إقراض ما في السفتجة ثم شاع في الإقراض لسقوط خطر الطريق۔ یہ ہے آج کے سبق کی عبارت۔ اس عبارت کے اندر سفتجہ کو بیان کیا گیا ہے۔ سفتجہ کیا ہے اس کی مکمل وضاحت عبارت میں موجود ہے اور اس کا حکم بھی موجود ہے، اور پھر آخر کے اندر جو ہمارے زمانے کے اندر ہنڈی کا طریقہ رائج ہے اس سے متعلق بات کر کے آج کے سبق کی تکمیل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَيُكْرَهُ السُّفْتَجَةُ، سفتجہ مکروہ ہے، یعنی مکروہ تحریمی ہے۔ وَهِيَ إِقْرَاضٌ لِسُقُوطِ خَطَرِ الطَّرِيقِ، اور سفتجہ کہتے ہیں کہ راستے کے خطرات سے بچنے کے لیے مال کو قرض کے طور پر دے دینا۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے ایک ملک سے دوسرے ملک پیسے لے جانے تھے اور اس کو یہ خطرہ ہے کہ راستے میں مجھ سے چھن جائیں گے، گم ہو جائیں گے اور کوئی مسائل پیدا ہو جائیں گے، تو وہ کسی شخص کو وہاں پر قرض دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم اپنے شہر کے اندر، یعنی دونوں ایک ہی شہر سے ہیں، وہاں پر مجھے یا میرے خاندان والوں کو یا میرے کسی دوست کو یہ پیسے دلوا دو۔ تو اس صورت کے اندر اگر وہ اس سے نفع لیتا ہے تو یہ حرام ہوگا، یہ کل قرض جر نفعا فہو ربا کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اور یہاں جو کلمہ کراہت لکھا گیا ہے اس سے بھی کراہت تحریمی مراد ہے۔ فرماتے ہیں فی المغرب، مغرب کے اندر ہے، یہ لغت کی کتاب ہے، السفتجہ بضم السین وفتح التاء، السفتجہ یہ سین کی ضمہ اور تا کی فتحہ کے ساتھ ہے، سین پر پیش اور تا پر فتحہ ہے۔ یہاں تک تو مغرب کی عبارت ہے، آگے جو وضاحت ہے یا معنی ہے وہ شارح رحمہ اللہ کی طرف سے ہے ان يدفع الى تاجر مالا بطریق الاقتراض، کہ قرض کے طور پر کسی تاجر کو مال دیا جائے، اس کے حوالے کیا جائے، لیدفعہ تاکہ وہ حوالے کرے الى صدیقہ اس شخص کے دوست کو، فی بلد آخر کسی دوسرے شہر کے اندر یا کسی دوسرے ملک کے اندر۔ وَإِنَّمَا يُقْرِضُهُ، یہ شخص اس کو اس لیے قرض دے رہا ہے، لِسُقُوطِ خَطَرِ الطَّرِيقِ تاکہ راستے کے جو خطرات ہیں ان سے بچ جائے۔ آگے فرماتے ہیں وہی تعریب سفتہ، یہ سفتہ کلمہ جو فارسی کا ہے اس سے بنا ہے، اس کی عربی بنائی گئی ہے۔ وَإِنَّمَا سُمِّيَ الْإِقْرَاضُ الْمَذْكُورُ بِهَذَا الْاسْمِ، اور یہ جو مذکورہ قرض کی صورت ہے اس کو یہ نام اس لیے دیا گیا تشبیہا لہ، کہ اس کے اندر ایک تشبیہ ہے، ایک مشابہت ہے، بوضع الدراہم او الدنانیر فی السفاتج، کہ دراہم اور دینار کو سفاتج میں رکھا جاتا تھا۔ تو سفاتج کیا ہے؟ فرماتے ہیں الاشیاء المجوفہ، ایسی اشیاء جو اندر سے خالی ہوتی ہیں، تو درہم اور دینار کی حفاظت کے لیے اس کے اندر اس کو داخل کیا جاتا تھا، رکھا جاتا تھا۔ مثال دیکھیے کما یجعل العصا مجوفا ویخبأ فیہ المال، جیسے کوئی چھڑی وغیرہ ہو، کوئی ڈنڈا وغیرہ ہو، اس کو اندر سے خالی کر دیا جائے، کھوکھلا کر دیا جائے اور اس کے اندر مال کو چھپا دیا جائے۔ تو اب یہ ان دونوں کی آپس میں مشابہت ہے۔ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا شُبِّهَ بِهِ، اس لیے اس قراض مذکور کو، اس قرض کی مذکورہ صورت کو ان چیزوں کے ساتھ، کھوکھلی چیزوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی، لأن كل منهما احتيال لسقوط خطر الطريق، اس میں سے ہر حیلہ اور ہر عمل وہ راستے کے خطرات سے بچنے کے لیے ہے۔ کہ کسی چھڑی وغیرہ کے اندر وہ مال رکھ دیا، اس کو کھوکھلا کر کے، یا کسی انسان کے حوالے کر دیا، دونوں سے مراد تو یہی ہے، مقصود یہی ہے کہ راستے کے جو پریشانیاں ہیں، جو خطرے ہیں اس سے بچ جائے۔ یا پھر لأن اصلها
ان الانسان اذا اراد السفر وله نقد، اس کی اصل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انسان جب اس کا ارادہ ہوتا ہے سفر کرنے کا اور اس کے پاس نقدی ہو، او اراد ارسالہ الی صدیقہ، یا پھر وہ اپنے دوست کی طرف نقدی بھیجنا چاہتا ہے، فوضعہ فی سفتج، وہ سفتج کے اندر اس مال کو رکھتا ہے، یعنی ایسی چیز کے اندر جو اندر سے خالی ہو اور لوگوں کی نظروں سے مخفی ہو، ثم مع ذلك، اور پھر اس کے باوجود خاف الطریقہ، اس کو راستے کا خوف ہو، فاقرض ما فی السفتجۃ انسانا آخر، وہ اس میں سے وہ چیز نکال کے کسی انسان کو قرض دے دیتا ہے، فاطلق السفتجہ علی اقراض ما فی السفتجہ، تو پھر یہ جو سفتجہ ہے اس کا اطلاق کر دیا گیا اس چیز پر جو سفتجہ کے اندر موجود ہو، یعنی جو ظرف کا نام ہے وہ مظروف کو دے دیا گیا۔ ثم شاع فی الاقراض، پھر یہ قرض کے معنی کو ادا کرنے کے لیے مشہور ہو گیا، لسقوط خطر الطریق، اس کے ذریعے راستے کے خطرات سے بچا جاتا ہے۔ یہ ساری جو وضاحت ہے یہ سفتجہ کلمہ سے متعلق ہے کہ یہ پڑھا کیسے جائے گا اور اس کو یہ نام کیوں دیا گیا اس قرض کو، یہ موجود ہے۔ باقی اس کا جو حکم تھا وہ یہ تھا کہ یہ مکروہ تحریمی ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک یہ جائز ہے، باقی تینوں ائمہ کے نزدیک، حنفیہ، شافعی اور مالکی، ان سب کے نزدیک یہ مکروہ ہے، کیونکہ اس کے اندر قرض سے نفع اٹھایا جاتا ہے اور قرض سے نفع اٹھانا یہ جائز نہیں ہے، یہ ربا کی صورت ہے۔ اب بات کرتے ہیں ہمارے زمانے کے اندر جو ہنڈی کا طریقہ رائج ہے اس سے متعلق۔ پہلی بات تو یہ کہ ہنڈی کہتے کس کو ہیں، دوسری یہ کہ کیا ہمارے زمانے کے اندر جو ہنڈی ہے یہ حوالہ قدیمہ ہی ہے یا کوئی اور صورت ہے، اور تیسرا یہ کہ ہنڈی کے جواز کی صورتیں کیا ہوں گی۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجیے کہ ہنڈی سے مراد کیا ہوتی ہے۔ ہنڈی کی مختلف تعریفات اور تشریحات ہیں۔ ایک یہ کہ ایسا رقعہ جو کرنسی کا کاروبار کرنے والے تاجر ایک جگہ سے دوسری جگہ روپیہ دینے کے لیے دیتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ بیوپاری کا نوٹ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تیسرا یہ کہ ایسا رقعہ جو کسی کے نام روپیہ دینے کے لیے دیا جائے، اور چوتھا یہ کہ چیک، منی آرڈر، بینک ڈرافٹ کی قدیم شکل وہ اس کے اندر داخل ہو جائے گی۔ خلاصہ ان تمام صورتوں کا یہ ہے کہ موجودہ نظام میں ہنڈی غیر رجسٹر ادارے یا شخص کے ذریعے رقوم کی ترسیل کا ذریعہ ہے، جو دراصل اس پرچی یا رسید کو کہا جاتا ہے جو دوسری جگہ رقم کی ادائیگی کی ضمانت کے طور پر دی جاتی ہے۔ یہ تمام تر تعریفات جامعۃ العلوم الاسلامیہ کی ویب سائٹ سے آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں۔ اب آتے ہیں اس کے حکم کی طرف۔ اس کا حکم یہ ہے کہ ایک ملک سے دوسرے ملک جو ہنڈی کے ذریعے رقم بھجوائی جاتی ہے وہ 3 شرائط کے ساتھ جائز ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ دوسرے ملک کی کرنسی کے ساتھ تبادلے کا معاملہ ثمن مثل پر کیا جائے، یعنی عام مارکیٹ میں معاملے کے دن اس کرنسی کی جو قیمت ہو اسی قیمت کے بدلے تبادلہ کیا جائے، قیمت اس سے کم یا زیادہ مقرر نہ کی جائے۔ دوسرا یہ کہ دونوں عوضوں میں سے کسی ایک پر بھی مجلس عقد میں قبضہ کیا جائے، یعنی معاملہ کرتے وقت وہ شخص جو پاکستان مثلا ہمارے ملک کے اندر پہنچ کر یا اپنے نمائندہ کے ذریعے پاکستانی روپیہ ادا کرنا اپنے ذمہ لے رہا ہو، وہ اسی مجلس میں اس دوسری کرنسی، چاہے ڈالر ہے، ریال ہے، کوئی بھی ہے، اس پر قبضہ کر لے جس کا بدلہ وہ پاکستان میں روپیہ کی صورت میں کرے گا۔ تیسرا یہ کہ ہنڈی کے ذریعے رقم بھیجنا قانوناً منع نہ ہو۔ یہ جو 3 شرائط ذکر کی گئی ہیں ان میں سے اگر پہلی 2 شرائط کا لحاظ نہ رکھا گیا تو یہ معاملہ تو سرے سے ناجائز ہو جائے گا اور کمائی حرام ہو جائے گی، اور اگر تیسری شرط کا لحاظ نہ رکھا گیا تو قانون کی خلاف ورزی کا گناہ تو ہوگا، باقی معاملہ اپنی ذات میں درست رہے گا، یعنی یہ کمائی حرام نہیں ہوگی۔ یہ آپ کو ہنڈی کا جو حکم پڑھ کے سنایا یہ اسلام اور جدید معاشی مسائل سے اس کا خلاصہ لیا گیا ہے، وہ آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے۔ آخری بات یہ کہ کیا ہمارے زمانے میں جو ہنڈی ہے یہ سابقہ اور قدیم زمانے کی حوالہ کی ہی صورت ہے؟ تو آپ کے حاشیے میں یہ بات موجود ہے کہ یہ وہ صورت نہیں ہے حوالہ کی جو پہلے رائج تھی، بلکہ یہ منی آرڈر یا ہنڈی کا جو کاروبار ہے یہ اس سے ہٹ کے ہے۔ اس کی بنیادی وجہ فرق یہ ہے کہ پہلے زمانے کے اندر راستے کی مسائل سے اور خطرات سے بچنے کے لیے وہ بطور قرض چیز دی جاتی تھی، جبکہ ہنڈی اور منی آرڈر اس کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنی رقم ارسال کرنے کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق جس کے اندر ہم نے کتاب الحوالہ کو مکمل کر لیا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباب کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔